قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ اے میرے اللہ رحم فرما۔ آذربائیجان میں قیامت صغریٰ کا منظر، ہر طرف تباہی ہی تباہی۔ آرمینیا نے 200 سے 250 بندہ مروا کر ایک بہانہ بنایا اور پھر بدلے کی صورت میں دنیا کے خطرناک ترین میزائل اور بمبوں سے آذربائیجان پر چڑھائی کر دی۔ روس آذربائیجان کے ساتھ ڈبل گیم کھیل گیا۔ ترکی دنیا کا خطرناک ترین میزائل سسٹم اب چلانے لگا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آذربائیجان جنگ سے متعلق تازہ ترین تفصیلات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ روس میں ہونے والے مذاکرات کی مکمل اور اندرونی کہانی بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ اس تباہی کو یہیں پر روک لو، نہیں تو یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، کیونکہ اس وقت پورا یورپ اور پورا ایشیا دنیا کے خطرناک ترین میزائلوں اور جوہری ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ ہر ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ تباہی کہاں تک پھیل سکتی ہے، اس کا اگر آپ اور میں سوچیں تو صرف قیامت ہی قیامت نظر آتی ہے، کیونکہ ہر چھوٹے سے چھوٹے اور ہر بڑے سے بڑے ملک کے پاس دنیا کے خطرناک ترین میزائل اور بم کسی نہ کسی مقدار میں ضرور موجود ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، آرمینیا نے آذربائیجان پر دنیا کے خطرناک ترین فاسفورس میزائل داغ دیے ہیں۔ آرمینیا کی جانب سے آذربائیجان کے شہری علاقوں پر خطرناک فاسفورس راکٹوں سے حملہ کیا گیا، جس کے جواب میں آذری فوج کی جانب سے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی گئی اور چن چن کر آرمینیا کے فوجی ٹھکانے تباہ کر ڈالے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آرمینیا کی جانب سے آذربائیجان کے شہری علاقوں پر خطرناک فاسفورس راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان دوبارہ سے شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ روس کی مدد سے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ بندی کروائی گئی تھی، تاہم آرمینیا کی فوج نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آذربائیجان کے شہروں علاقوں پر خطرناک فاسفورس راکٹوں سے حملہ کر دیا۔ دوستو، اس میزائل حملے سے قبل الجزیرہ کے ماسکو میں موجود نمائندے نے خبر دے دی تھی، جس کے مطابق وزیر خارجہ روس کا کہنا تھا کہ آرمینیا آذربائیجان نے جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ خبر کے مطابق یہ معاہدہ ایک انسان دوست جنگ بندی تھا۔ اس حملے سے قبل یہ خبریں آ رہی تھیں کہ روسی وزیر خارجہ نے تصدیق کی تھی کہ ماسکو کے زیر انتظام ہونے والے مذاکرات میں فریقین جنگ بندی اور بامعنی مذاکرات پر رضامند ہو گئے ہیں۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کی ثالثی کے نتیجے میں ہونے والی فائر بندی کے بعد فریقین آج ہی قیدیوں کا تبادلہ بھی کریں گے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان نگورنو قرباغ میں 2 ہفتے تک جاری رہنے والی جھڑپوں میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور بڑی علاقائی قوتوں ترکی اور روس کے بھی اس مسلح تنازع میں ملوث ہونے کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ روس ایک ایسے وقت میں دونوں متحارب حریفوں کے درمیان مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہے، جب آذربائیجان، آرمینیا اور اس کے اتحادی علیحدگی پسندوں کے مابین تقریباً 2 ہفتوں سے جاری رہنے والی لڑائی کے خاتمے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اس جنگ میں اب تک دونوں جانب سے سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جاری کردہ ایک بیان میں پیوٹن نے کہا، آذربائیجان اور آرمینیا کے وزرائے خارجہ کو اس لیے روس میں طلب کیا گیا تھا کہ دونوں ممالک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس تنازع کو فوری طور پر ختم کر دیں۔ روس چاہتا ہے کہ لاشوں اور قیدیوں کا تبادلہ کرنے کے لیے انسانی بنیادوں پر نگورنو قرباغ میں لڑائی روک دی جائے۔ ماسکو میں ہونے والے معاہدے کے بعد آرمینیا کی طرف سے اب تک کا خطرناک حملہ آذربائیجان کی شہری آبادی پر کیا گیا، جس کے بعد دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے آرمینیا کی طرف سے خطرناک ترین فاسفورس میزائل کا حملہ اس جنگ کو مزید ہوا دے گا، جس سے دونوں ممالک میں آگ کے شعلے پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے بھڑکیں گے۔ اور دوستو، آرمینیا کے فاسفورس حملے کے بعد بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اس حملے کے بعد آذربائیجان کی فوج نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی۔ آذربائیجان کی جانب سے چن چن کر آرمینیا کے فوجی ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا۔ آذربائیجان کی طرف سے فوجی کارروائیوں کی ویڈیو فوٹیجز بھی جاری
کر دی گئیں۔ دوستو آذربائیجان سے متعلق اس وقت یہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں آذری فوج کا ساتھ ترک فوج دے رہی ہے، اور کہیں کہیں یہ خبریں بھی زیر گردش ہیں کہ آذری فوج کا ساتھ دینے کے لیے پاک فوج بھی آذری فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، کیونکہ جس طاقت سے آذری فوج آرمینیا پر حملہ کرتی ہے، جن ڈرونز کو اس وقت آذربائیجان کی فوج استعمال کر رہی ہے، یا جن فوٹیجز سے میزائل حملوں کو ان کے نشانے پر لگتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آذری فوج کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی بیرونی طاقتیں بھی شامل ہیں۔ ماسکو امن معاہدے کے بعد آذربائیجان آرمینیا جنگ میں اچانک تیزی کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ لگ رہی ہے۔ اس سے قبل روس کی کوششوں سے مسلسل 10 گھنٹے تک جاری رہنے والے مذاکرات میں آرمینیا اور آذربائیجان جنگ بندی پر متفق ہو گئے تھے۔ دونوں ممالک نے حملے روکنے، مقتولین کی لاشوں اور قیدیوں کے تبادلے پر بھی اتفاق کیا تھا۔ دونوں فریقوں نے ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے ثالثی کے ساتھ قراباغ میں معاہدے، قیدیوں، دیگر فوجیوں کی نظر بندی اور لاشوں کے تبادلے کے عمل کے آغاز پر زور دیا تھا، جبکہ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ قراباغ میں تنازع کے حامل دونوں فریق معاہدے کی تفصیلات پر علیحدہ علیحدہ اتفاق رائے کریں گے۔ اب تازہ ترین صورتحال میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے واضح کیا کہ ان کا ملک آرمینیا کے ساتھ بات چیت میں کوئی رعایت نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ناگورنو قراباغ کا علاقہ ان کے ملک کا حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ترک فوج کا آذری فوج کے ساتھ لڑنے کا اعلان ترک صدر طیب اردگان اپنی متعدد تقاریر میں کر چکے ہیں۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ وہ اپنے برادر ملک آذربائیجان کی ہر ممکن مدد اس وقت تک کریں گے جب تک خطے میں امن قائم نہیں ہو جاتا۔ دوستو دوسری طرف ترک صدر کے اس دبنگ اعلان کے بعد روسی صدر پیوٹن نے اردگان کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ترکی آذربائیجان آرمینیا جنگ سے دور رہے، وگرنہ اسے ماسکو کا سخت ترین رد عمل دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اب یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ آرمینیا کی طرف سے خطرناک ترین فاسفورس میزائل کا داغنا کیا ترکی کے لیے روس کا ہی کوئی پیغام تھا؟ ساتھ ہی ساتھ جہاں آرمینیا نے فاسفورس راکٹ فائر کیے، وہیں روس نے ہائپر سونک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے ترکی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق روسی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف نے ویڈیو لنک کے ذریعے صدر پیوٹن کو ہائپر سونک کروز میزائل کا تجربہ کامیاب ہونے کی اطلاع دی۔ چیف آف جنرل سٹاف نے صدر کو بتایا کہ ان کی سالگرہ کے موقع پر شمالی روس کے بحیرہ روم میں موجود ایڈمرل گوروشکوف بحری بیڑے نے میزائل داغا جو ٹھیک نشانے پر جا کر لگا۔ دوستو ماسکو کی طرف سے میزائل ٹیسٹنگ کی یہ پریکٹس کسی اور کی طرف اشارہ نہیں تھے، بلکہ ترکی کو الرٹ کیا گیا تھا کہ اگر وہ آذربائیجان کے ساتھ ساتھ بحیرہ روم میں اپنی پیش رفت کو نہیں روکے گا تو یقینی طور پر جن میزائل کے تجربے روس کر رہا ہے وہ صرف دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس سے قبل یورپی یونین بھی ترکی کو وارننگ دے چکا ہے کہ وہ سمندری حدود میں قدرتی ذخائر کی تلاش کے لیے اپنے علاقوں تک محدود رہے۔ ایسا نہ ہو یورپی ممالک کو ترکی پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ کرنا پڑ جائے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔